أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا اور نہ اپنے بھائی بندوں کو جلا وطن کرنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس بات کے گواہ ہو۔ تورات میں یہود سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہ کرنا، اور جب کبھی تمہارے بھائی بند دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہو جائیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ یہ احکام اور یہ عہد آج تک بھی یہود کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہود ان سے انکار نہیں کر سکتے، وہ خود ہی اس کے گواہ ہیں۔ ان احکام کی تعمیل میں یہود جس طرح کو کوتاہی کرتے تھے اس کا بیان بعد کی آیت میں ہے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم ہی تو ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے وطن سے نکال باہر کرتے ہو، اور گناہ اور سرکشی کی راہ سے ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہی لوگ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب الہی کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسی حرکت کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اٹھائیں اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یوں تو یہود کی طویل تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کیسا اختلاف ہوا اور باہم کیسی خوریزیاں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو کمزور پا کر دوسری قوموں نے ان کو فتح کر لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اطراف جو یہود کے 2 گروہ بنی نظیر بنی قریظہ رہتے تھے، ان میں بھی باہم سے سخت عداوت تھی۔ اسی طرح مدینے والے بھی 2 بڑے قبیلوں اوس و خزرج میں بٹے ہوئے تھے، جن میں سالہ سال سے عداوت اور دشمنی چلی آتی تھی اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے تباہ کن لڑائیاں ہوتی تھیں۔ بنی قریظہ اوس کے دوست اور حلیف تھے، اور بنی نظیر خزرج کے۔ جب کبھی اوس اور خزرج میں لڑائی چھڑتی تو بنی قریظہ اور بنی نظیر کو معاہدہ کے مطابق اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہونا پڑتا۔ اسی طرح یہودی دشمنوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بندوں کا بھی خون بہاتے اور ان کا مال دولت لوٹتے اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے، اور اس طرح صریحاً تورات کے احکام کی خلاف ورزی کرتے۔ البتہ یہود کے دونوں قبیلوں میں سے جنگ میں اگر کوئی دشمنوں کے ہاتھ قید ہو جاتا تو ہر قبیلے والے فدیہ و تاوان دے کر اپنے آدمیوں کو چھڑا لیتے اور یہ کہتے کہ تورات کے حکم کی رو سے فدیہ دے کر چھڑانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ افسوس ہے تمہارے حال پر کہ تورات کے بعض احکام پر عمل کرتے ہو اور بعض سے جان بوجھ کر روگردانی کرتے ہو۔ یہ احکام خداوندی
کی تعمیل کرنا نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفسانی کی پیروی اور دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں احکام خداوندی کی تعمیل کا سچا جذبہ ہوتا تو تم اپنے بھائی بندوں کا خون نہ بہاتے اور ان کو جلا وطن نہ کرتے، جیسا کہ تورات میں تم کو حکم دیا گیا تھا، اور اگر تم اس حکم کا لحاظ رکھتے تو تم کو فدیہ دینے اور قیدیوں کو چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو دیکھو ایسے نافرمانوں کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اٹھائے اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب الہی میں مبتلا کر دیے جائیں۔ یاد رکھیں کہ جو کرتوت وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، البتہ ان کو مہلت دے رکھی ہے، وقت آنے پر سخت سے سخت پکڑ کی جائے گی۔